انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب، اور ان میں سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو وہ ہے جو جد الانبیاء ہے، اور آپ رب کے خلیل ہیں، رب کے دوست ہیں۔ آپ پر بھی بے شمار امتحانات آئے، لیکن اللہ رب العزت عز و جل کے کرم سے آپ ثابت کرم ہے۔ مثال کے طور پر لے لیں، جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کو اعلان توحید کی وجہ سے آتش نمرود میں پھینکا گیا۔ اقبال کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی بات لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی عقل کچھ اور سوچتی ہے، عشق کا کچھ اور تقاضا ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لبے باغ میں، عقل بھی سوچ رہی تھی جاؤں نہ جاؤں۔ عقل کہتی اتنی بڑی آگ اور ایک نازک جسم، عشق کہتا نہیں یہ سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکون چلے پاؤں۔ اللہ رب العزت عز و جل کی رضا کے لیے آپ نے آتش نمرود میں بھی تشریف لے گئے اور وہ آگ آپ کو گلزار بنی۔ اسی طرح چند ماہ کے ننھے شہزادے کو اور اپنی زوجہ کو اللہ رب العزت کے حکم سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سے جدا کر کے جہاں آج آب زمزم شریف ہے، جہاں آج کعبہ آباد ہے، یہاں پر پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کے آپ روانہ ہو گئے۔ اسی طرح آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ میں اپنے لاڈلے اور انتہائی خوبصورت شہزادے جناب اسماعیل علیہ السلام آپ کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا حکم ہوا، اور اللہ رب العزت عز و جل نے اس پورے واقعے کو منو آج قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الصافات کے اندر یوں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رب ہب لی من الصالحین، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی ہے اللہ مجھے ستھرا بیٹا دے۔ میں نے بھی عرض کر چکا ہوں جمعے میں کہ صرف اولاد کی دعا مانگنا اور نیک اولاد نہ مانگنا، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ جو بندہ صرف جس کی سوچ ہی ہو، آج ہمارے بھی یہ سوچ ہوتی ہے، یہ سوچ چھوڑیے کہ میرا بیٹا دین کا وارث بنے گا، میرا بیٹا مرنے کے بعد مجھے اصالہ ثواب کرے گا، مرنے کے بعد وہ دین کی خدمت کرے گا، یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو روتے دیکھا ہے، قاری صاحب دعا کرو اولاد نہیں۔ اچھا اولاد نہیں پھر کیا کریں گے؟ صبر تو کر سکتے لیکن نہیں آتا۔ اچھا اولاد مانگنے کی نیت کیا ہے؟ قاری صاحب اتنی جائیداد اروڑی جاتی ہے، لوگ کی اکثر کہ بیواسا مر گیا، ایجوی پنجابی چکے دیوترا مر گیا۔ اچھا کئی لوگ بڑے شدہ آپ نے نہ تو بہت کیا ہے، ابھی کیا ہوا؟ اولاد مانگ رہے ہیں تو نیت کیا ہے؟ صرف جائیداد کا وارث مانگیں گے، صرف بزنس کا وارث مانگیں گے، صرف خاندان کے اندر اپنا نام اونچا کرنے کی وجہ سے بیٹا مانگیں گے، تو پھر وہی بیٹا جب دروازے پہ لا کے کھڑا کر دے گا بڑھاپے میں، وہی بیٹا ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر اپنی زوجہ کو لے کر کہیں اور جا بسے گا، پھر کیا کرے گا؟ میں آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں عرض کروں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ آپ کی سنت مبارکہ یہ ہے، صاحب تفسیر صراط الجنان فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو نیک بیٹے کی دعا مانگی جائے، کیونکہ نیک بیٹے کی، نیک اولاد کی دعا کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا رب ہب لی، اللہ مجھے بیٹا دے، میں رب ہب لی من الصالحین، بیٹا دے اور ستھرا بیٹا دے، صالحین سے دے۔ اور قرآن مجید نے اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کی دعائیں قبول ہوئی۔ قرآن مجید فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بردبار برداشت کرنے والے ایک بیٹے کی خوشخبری
کھانے پر کھچڑے پر جو دالوں کا مجموعہ حلیم حلیم، یاد رکھیے حلیم اللہ رب العزت کا مبارک نام بھی ہے، اور اس مبارک نام کو کھانے پر استعمال کرنا یہ انتہائی بےدبی گستاخی ہے۔ میرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اسے کہہ دیا تو یہ دلیم ہے، دالوں کا مجموعہ کھچڑا، حلیم نہ کہا کرے۔ حلیم یہ میرے رب کا مبارک نام ہے۔ اور حضرت امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نام کسی شے پہ استعمال کرنے کا اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سیب اٹھایا، اب سیب خوبصورت تھا، اور خوبصورت چیز کو لطیف بھی کہتے ہیں، بہت خوبصورت چیز، تو لطیف چونکہ کس کا نام ہے؟ اللہ رب العزت کا بھی نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا سبحان اللہ کتنا لطیف سیب ہے، بھائی عزیز اسلامی فرماتے ہیں میں نے یہ کہا، سیب کو دیکھ کر کہا کہ اللہ اکبر کتنا لطیف سیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ اے بھائی عزیز ایک سیب کے اوپر ہمارا نام استعمال کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئی؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے 40 دن تک مجھ سے معرفت سر رہی، روحانیت دور رہی۔ ہم تو کیا بجا کھچڑا دے دو تو علیم دے دو تو علیم پت دے تو علیم یوں نہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے بشرناہ بغلام حلیم، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے بردبار حلیم کا مختلف تراجم تفسیر کرتا رہے کہ حلیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جتنے بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، جتنی بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مصیبتوں کو برداشت کر جائے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان تکلیفوں کو برداشت کر جائے، ایسے شخص کو حلیم کہا جاتا ہے، بردبار کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹے کی دعا مانگی تو پھر ہم نے کہا کیا بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ستھرے بیٹے کی خوشخبری سنائی اور بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ آگے وہ قربانی والا پورا واقعہ بیان فرمایا، فلما بلغ معه السعي، کہ جب ان کی عمر 7 یا 10 برس ہوئی تو باپ نے بیٹے سے کیا کہا؟ اب آئے قربانی کے موضوع پر۔ باپ کیا کہتا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ وہی الفاظ قرآن مجید نے دہرائے، فلما بلغ معه السعي، جب ان کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کیا امتحان ہے، کیا گفتگو ہے، کیسا نظارہ ہوگا جب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کیا ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کرتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 راتیں لگاتار خواب دیکھا۔ کون سی؟ 8 ذی الحجۃ الحرام کو دیکھا، جو اس طرح بنے گی پیر مگر لو پیر کو، یعنی 8 ذی الحجۃ پیر کو ہے۔ آپ نے 8 ذی الحجۃ کو خواب دیکھا، خواب کیا دیکھا؟ کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے سوچا دوسرے دن، اور 8 ذی الحجۃ کو کہتے ہیں یوم ترویہ، سوچ بچار کریں۔ آپ نے سوچا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے یا ویسے ہے؟ پھر آپ نے 9 کو دیکھا، پھر یہ خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے پہچان لیا کہ میرا رب ایسا وجل مجھے حکم دے رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں یوم عرفہ، جس کو کہتے ہیں حج کا دن، یہ یوم عرفہ ہے۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا 10 ذی الحجۃ الحرام کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں، اور پھر آپ نے 10 ذی الحجۃ الحرام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں یوم النحر، قربانی کا دن، جس دن مسلمان اللہ رب العزت
امتی اور نبی کے درمیان کتنا فرق ہے. بات ہوتے کہ امتی اور نبی برابر ہے. یہ کیسے برابر ہے؟ یہ آزاد کا ہونا برابر ہی ہے. دیکھو وہ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ. ارے یہ برابری نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, اور اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب یہ خواب نہیں ہوتے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتے ہیں, حکم ہوتا ہے. ہم بھی کتنے خواب دیکھتے ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ میں یہ خواب پورا کر دوں, کبھی کہاں گئے کبھی کہاں گئے. ہمارا خواب پورا کرنا ضروری نہیں, اور ہمارا خواب بھی سچا ہو یہ بھی ضروری نہیں, لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جب سوتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں, دل بھی سوتا ہے. یہ بات توجہ کریں, ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں اور ہمارا دل بھی سو غافل ہو جاتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے ہیں سوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ شان انبیاء کرام علیہ السلام. تو آپ نے دیکھا اور پھر بیٹے سے گفتگو فرمائی. گفتگو کیا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہ بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کرتا ہوں, تیری کیا رائے ہے؟ اب دیکھیے سعادت مند بیٹے کی گفتگو کیا ہے. اب دیکھیے وہ بیٹا جو رب عز و جل کی طرف سے عطا ہوا, بردبار بیٹا جس کی خوشخبری میرا رب فرماتا ہے ہم نے سنائی جناب ابراہیم کو, اس بیٹے کے الفاظ کیا ہے. اور اے نوجوانوں جو چند ایک بیٹھے ہو, کہ جب باپ کو مشورہ کرے نا تو یہ نہیں کہہ رہے تمہیں کیا پتا ہوگا جی کسی نے بڈھے ہو گئے تھوڑی مت مانے گی یہ ہو جائے کام نہیں. سنت اسماعیل یہ ہے کہ جب باپ بیٹے سے گفتگو کرے مشورہ کرے تو آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے, سر تسلیم خم ہے. آگے سے یہ نہیں کہا بجی تسا خواب دیکھا ہے, خواب کا خواب ہو میرے تسی میرے اپنے ہاتھاں میں نہیں کرو گے, یہ نہیں کہا. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میرے بیٹے تجھے ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے, تیری رائے کیا ہے؟ اب سنیے ذرا توجہ کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ یہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی یا ابتی فعل. وجی کرے نا, بولے سبحان اللہ ہے, وجی کرو نا. آپ مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں, آپ مجھے رب کا حکم دے رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. آپ مجھے فرمانا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. اب یہ بھی سوچیں بڑھاپے کی عمر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی, اور بڑھاپے کے اندر ہی عطا ہوئے اور سب سے لاڈلے بیٹے ہیں. سوچیں نا اگر آپ کو اور میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے, نہ ماں کو چین ہے نہ باپ کو سکون ہے, ایک رات بخار آ جائے, ماں باپ دونوں پوری رات گزار دیتے ہیں جاگتے ہوئے, اور ذرا سا زخم لگ جائے یہ برداشت نہیں ہوتا. کیونکہ میں ہاسپٹل میں عورتیں ٹیکا لگوانے آتی بیٹے سے پہلے مار ہو پڑتی ہے. اور حقیقت کی بات میں آپ کا عرض کروں, ایک دفعہ ایک باپ آیا کچھ حقیقت سمجھے, یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس وہ ٹیکا لگوانے آیا بچے کو, تو باپ رو پڑا, اس کے باقاعدہ آنسو آ گئے. یہ مذاق والی بات نہیں. میں نے کہا اتنا پیار اپنے بچے سے, اتنی محبت, اور یقیناً یہ محبت ہے, یقیناً یہ شفقت ہے. لیکن سوچ کے تو صحیح نا وہ باپ کیسا ہے اور وہ بیٹا کیسا ہے. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. کس کی شان ہے ان کی یار, وہ باپ نہیں ہے. ہم اگر کہیں بیٹے کو آفس بنا دو, مولوی صاحب دودھ اور چھوڑ سے کہاں جائے گا, مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہو سکتی. اچھا اگر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹا لیٹ ہو جائے, ماں باپ دونوں گلی کدھر گیا نظر نہیں آ رہا کیا ہو گیا, ارے وہ بھی تو باپ اور بیٹا ہے, وہ باپ اور بیٹا ہے. لیکن ہم ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ تجھے خواب میں کا ذبح کر رہا ہوں, آپ نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر. ابا جی کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. پھر آپ کیا کریں گے جناب اسماعیل؟ آپ پھڑکیں گے, آپ روئیں گے, چلائیں گے, شکوہ کریں گے. تو قرآن مجید نے آپ کے الفاظ نوٹ کیے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں ابا جی آپ کیجیے جس کا حکم ہے, اور میری کیفیت کیا ہو
پائیں گے، چلا کر نہیں پائیں گے۔ کیا قربانی ہے یار۔ پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہوئے، سر تسلیم خم کر دیا۔ اس سے پہلے جب دونوں باپ بیٹا چلے، شیطان آ گیا، ابراہیم کہاں جا رہے؟ تو جانتا نہیں، اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا، کسی نے روکنا چاہا تو آپ نے اس شیطان کو کنکر مارے۔ آپ بھی سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہا تجھے پتا ہے کہاں جا رہے؟ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوگی، اس سے روکنا چاہا۔ پھر آپ نے بھی کنکر مارے۔ تیسری بار میں سیدہ حاجرہ کے پاس گیا، آپ گھر میں پوچھنے لگا، اے حاجرہ، ماں بھی تو ایسی ماں ہونا ہے، ماں بھی ایسی ماں۔ کہنے لگا حاجرہ آپ کو پتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا کہاں گئے؟ کہا نہیں۔ مینا کی طرف گئے، لکڑیاں لینے گئے ہوں گے؟ کہا نہیں، اس طرح نہیں گئے۔ آج یہ منظر ہوگا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا۔ سیدہ حاجرہ نے فرمایا کہ تیری مت ماری گئی تھی، کبھی باپ نے بیٹے کو ذبح کیے؟ پھر شیطان سچی بات تو کہہ گیا، کیونکہ چارہ نہیں تھا۔ شیطان کہنے لگا خود نہیں کریں گے، انہیں رب نے حکم دیا ہے، خود نہیں کریں گے۔ اب چونکہ سچی بات کی تو جناب سیدہ حاجرہ کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مجھے شیطان لگتا ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اگر میرے رب ایسا وجہ کہ حکم دیا ہے کہ میرے سردار جناب ابراہیم اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو ذبح کرے، تو اے شیطان سن لے، یہ ایک اسماعیل تو کیا ہے، ہزاروں بھی ہوتے تو رب کے حکم پہ قربان کر دیں۔ یہ ایسی ماں ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ کیسا منظر ہوگا، لیکن اب فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، اے اللہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، اس کے بارے میں مشورہ کیا تھا کہ میں نائب بنا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مشورہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا یہ تو خون ریزیاں کرے گا۔ آج ہمیں کیا خبر تھی کہ انہی لوگوں میں تیرے خلیل بھی ہوں گے اور انہی لوگوں کے اندر جناب اسماعیل بھی ہوں گے۔ خلیل ذبح کرنے کے لیے تیار ہوگا اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب فرشتے سوچ رہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری رکھی نا گلے میں، کہتے 3 مرتبہ چھری کو تیز کیا۔ کتنی مرتبہ؟ ذرا سوچئے گا۔ رب نے فرمایا ذبح کریں، آپ نے چھری رکھ دی نا، چھری نے کاٹا نہیں تو حجت تو قائم ہو گئی تھی نا۔ آپ کہتے ہیں اللہ تو نے حکم دیا چھری رکھ، تو میں نے رکھ دی، اب چھری نہ کاٹے تو میں کیا کروں؟ آپ نے 3 مرتبہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا قربان ہونے سے رہ جائے، 3 مرتبہ چھری کو تیز کر کے بار بار آپ کے گلے میں رکھتے ہیں۔ لیکن پھر قرآن مجید فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ جب یہ منظر تھا، باپ ذبح کر رہا ہے، بیٹا ذبح ہو رہا ہے، چھری چل نہیں رہی، بیٹا باپ بار بار چھری کو تیز کر کے اپنے لگتے جگر کے گلے میں رکھتا ہے، لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ اس وقت قرآن مجید فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ اَيْ يَا إِبْرَاهِيمَ، رب فرماتا ہے ہم نے ندا کی، ہم نے اعلان کیا، ہم نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو کہ بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، میرا خواب سچ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے فدیے کے اندر فدیٰ عظیم، اس کے فدیے کے اندر ایک عظیم مینڈا جناب اسماعیل علیہ السلام کی فدیے میں قربان ہو گیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، اگر جناب اسماعیل قربان ہو جاتے، آج مجھے اور آپ کو بیٹے کی قربانی دینا پڑتی، تو کون دیتا؟ یہ بھی رب کا کرم ہے میرے بھائی، یہ بھی رب کا احسان ہے، یہ بھی رب کا احسان ہے کہ اس نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ان کی جگہ جنت سے مینڈا آ گیا۔ اور نیچے قربانی ہے، اس کے لیے چند ایک مسائل میں عرض کروں۔ قربانی خوش دلی سے دیجیے،
خوبصورت جانور ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اس کے لیے مسائل ایک دو میں عرض کر دوں, وقت تھوڑا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کی سنت ہے. بولو سبحان اللہ. اچھا پھر ملے گا کیا؟ دو روایتیں سنیں, ہمیں ملے گا کیا؟ ارشاد فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے اللہ رب العزت عز و جل قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اکثر اماں جی سیدہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا, یہ جب رات کو میں نے روایت پڑھی تو بہت مزہ آیا کہ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک مینڈا, ایک دمبا یا مینڈا یہ پیش کیا گیا. اور کیسا تھا؟ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کالے پیروں والا, کالے پیٹ والا, کالی آنکھوں والا, یعنی خوبصورت ترین یہ مینڈا پیش کیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد دعا کی. اب سنیے دعا کیا ہے. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ذبح کرنے کے بعد میرے آقا کریم نے دعا کی. دعا کیا تھی؟ اے اللہ یہ قربانی, دعا سنیے, دعا مصطفیٰ سنیے کہ اماں عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب نے دعا یہ کی اے اللہ یہ قربانی محمد کی طرف سے بھی اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے. یعنی ہماری طرف سے بھی میرے آقا نے دعا فرمائی. گویا محبوب کریم امتیوں کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں. آج ایمان سے بتائیے یار کتنے لوگ آ بیٹھے ہو, رب نے کتنا مال دے کے رکھا ہو. کبھی دادے نے قربانی, پردادے دی, چاچے دی, مامے دی, پھوپھی دی, خالہ دی, بیٹے دی, بھائی دی, امی دی, ابو دی, سب کی قربانی کرتے ہیں. کبھی کسی نے رسول کائنات کی قربانی کی ہے کہ چلو یار میرے رب نے مجھے اتنا دیا اپنے بھی کرو, اور اس سال میں ایک کتبہ یا ایک حصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر دو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے میں یاد رکھا ہے. لیکن ہم امت غافل ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر مقام پہ یاد رکھا ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے, اگر کوئی کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے یہیں سے لے لے. اگر کوئی کہے کہ میں اس سبا قربانی کروں گا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور اس پر قربانی خود واجب ہے, یعنی یہ صاحب نصاب ہے, 7.5 تولے سونا, 52 تولے چاندی, یہ اتنی رقم, یہ اتنا زائد سامان اگر کسی کے پاس ہے تو یہ صاحب نصاب ہے. اگر یہ چاہتا ہے کہ میں رسول کائنات کی طرف سے قربانی کروں اور اپنی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. جس پر واجب ہے پہلے اپنی کرے. بات ہوتا کیا ہے, اپنی طرف ہو گئی, اپنی فوت ہو گئے, اپنی واجب ہے, اپنی کو نہیں کرتے. اور ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے, قربانی کا تعلق گھر سے نہیں ہے, یہ توجہ کے ساتھ چکی ہے. گھر میں 10 بندے رہتے ہیں, ایک بکرا ہو گئے, گھر سے نہیں کہ پورے خاندان سے ایک بکرا دے دو نا. قربانی کا تعلق شخص سے ہے کہ جو خود صاحب نصاب ہے. میں اس کو آسان یوں کروں کہ اگر شوہر پر قربانی واجب ہے اور بیوی کے پاس بھی سونا یا 12 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم ہے تو شوہر پر بھی واجب ہے اور بیوی پر بھی واجب ہے. اور بیٹی کے پاس اگر ہے, میرا جو تجربہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عورتوں کے پاس سونے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں, باپ بھی دیتا ہے, سونے بھی دیتے ہیں, لیکن نہ زکات دیتی ہے نہ قربانی کرتی ہے. کتنی ایسی ہے. اچھا کہیں ہم کماتی نہیں ہے, کوئی کماتی نہیں, اس کو بیچ کے دے دو. یہ تھوڑی ہے کہ کمائی ہو تو وہ سلامت پڑا رہے اس میں سے دینا ہے, ایسا نہیں ہے. اور ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے, اگر کسی نے پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر دیا اور نیت کسی کی بھی نہیں ہے, باپ پہ بھی واجب ہے, ماں پہ بھی واجب ہے, بیٹے پہ بھی واجب ہے, بیٹی پہ بھی واجب ہے, بھائی پر بھی ہے, بہن پہ بھی, سب پہ قربانی اگر واجب ہے, اگر ان کے پاس اتنا مال ہے, یہ مسئلہ ذہن میں تھوڑا سا مشکل بات ہے, توجہ کریں گے سمجھ آئے گی. اگر سب پہ قربانی واجب ہے تو صرف ایک بکرا دیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کی قربانی کوئی نہیں ہوگی, نیت جو کوئی نہیں ہوگی. ہاں اگر باپ نے کہا میری قربانی ہے تو باپ کی ہوگی, باقی سب کی رہتی ہے. یہ مسائل شریعت کے ہیں. یہ کس کے مسائل ہیں؟ اچھا ایک اور آج کل چونکہ کرونا ہے تو میرے ساتھ لوگ لگ رہے ہیں ہاسپٹل کے اندر جاب, مولوی صاحب اتنے حالات خراب ہیں, پیسے غریبہ ہی دے دو. بھائی غریب قربانی میں یاد آتے ہیں, پھر اتنے مہنگے جانور لینے کی ضرورت کیا ہے, یہی پیسے غریبوں کو دے دو. میرے محترم اسلام بھائیو, شریعت من مانی کی نہیں ہے. جب دل چاہا تو شریعت
पकड़ ली, जब दिल चाह छोड़ दी ना। कुर्बानी का हुक्म बंदों की तरफ से नहीं, कुर्बानी करने का हुक्म मेरा रब इरशाद फरमा रहा है। और इन दिनों के अंदर यानी अय्याम कुर्बानी के अंदर 10, 11, 12 ये ज़ुल्हिज्जत हराम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन 3 दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्बानी के खून से ज्यादा पसंद कोई अमल नहीं है। सबसे बड़ा अमल ये है। आप बंदा के गरीबों को पैसे दे दो, तो आप रह लो 10 मरले के मकान में 4 दिनार की कोटी गरीबों को दे दो। अब तो गरीब याद गया है, आपके पास 1 लाख रुपए का मोबाइल है, 10,000 का रख लो ना, 90,000 गरीबों को दे दो। 5,000 का सूट है, 1,000 का पहनो, 4,000 गरीबों को दे दो। बेटी की शादी में कितना खर्च किया, मुझे पता है 50 लाख लगा से, तो मैं कहा 1 लाख ही चौवा दिए, उन्हें जब गरीबों को दे दो। गरीब अपनी शरीयत के वक्त याद आते हैं, आम दिनों में याद नहीं आते। या मिलाद हो, उतना खर्चा करने की लोड़ नहीं, अपने बेटे की शादी में जो चाहेंगे करेंगे। तो शरीयत इसमें एक सादा सा जुमला ज़हन में रखिए कि मेरे पीरे कामिल अमीर अलैहि सुन्नत फरमाते हैं कि असि सोचण वाले नहीं, असि मनण वाले। जो अल्लाह रसूल का हुक्म है, हमारी सर तस्लीम खम है, हमारा दिल भी झुक गया, हमारा सर भी झुक गया। खुश दिली के साथ कुर्बानी कीजिए। हाँ, जो इज्तिमाई हिस्सा डालना चाहें, क्योंकि पिछले जुम्मे में था नहीं तो सूफियत की वजह से रह गई, ऐलान नहीं हो सका। एक दिन कल का दिन है, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर साल इज्तिमाई कुर्बानी करती है। इस साल भी हमारा सिलसिला है, 15,000 रुपये का एक हिस्सा है। क्योंकि आप लेट ताख़ीर माफ़ी करते हैं, अभी लेट ऐलान हो रहा है, अगर कोई हिस्सा डालना चाहे तो हमारे साथ आप हिस्सा डाल सकते हैं। 15,000 रुपये का हिस्सा है, लेकिन कल ये से क्लोज हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर सारे मामला हैं। और आपको सुनकर खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त तक तकरीबन 72 जानवर हमारे बुक हो चुके हैं। इतने अब इस पूरा मैनेज करना एक निज़ाम में मुश्किल है। अगर कोई बाद में कहेगा तो आजमाइश होगी। अगर आप हिस्सा जमा कराना चाहते हैं, सफ़ान भाई को नाम लिखा दें और पैसे जमा करा दें तो इंशाअल्लाह या मुझे काफ़ी सिलसिला हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त